مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے اس دن ہم سب کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر کو سننے اور سنانے، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور نماز جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائیں باری تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے ماہ رمضان کے رکھے گئے روزوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج گفتگو کے لیے جو عنوان میں نے سمات رکھا ہے گفتگو کے لیے، اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ اور خصوصاً زکوٰۃ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ نماز کے بعد 5 ارکان ہیں اسلام کے، جن میں سے پہلا رکن ہے توحید و رسالت کی گواہی، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے اور چوتھا ماہ رمضان کے روزے اور پھر 5واں حج ہے۔ یہ ترتیب ہے ان ارکان اسلام کی۔ تو توحید و رسالت ایمان اور اسلام دونوں میں مشترک ہے۔ جو ارکان اصلاً شروع ہوتے ہیں وہ نماز ہے اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ذکر اللہ پاک نے، آپ قرآن مجید میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ دونوں حکم آپس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جو سال میں ایک بار لاگو ہوتا ہے اور جس کا تعلق بھی ہر مسلمان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر اس مسلمان کے ساتھ ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی باتیں، چونکہ فرائض دین میں سے ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، جو چیز اللہ نے فرض کی ہو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، بدنی فزیکل، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، فسکل ہے، یہ مالی عبادت ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ انہی پر واجب ہوتی ہے جو شریعت کی نگاہ میں مالدار کہلاتے ہیں، ان پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ کتنا مال ہے جس کو شریعت مالدار کہتی ہے اور جس کی جو مالیت اور جو دولت ہوتے ہوئے انسان اللہ کی نظر میں فقیر نہیں کہلاتا، مستحق زکوٰۃ نہیں کہلاتا بلکہ مالدار کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے وہ احباب جو اخبار کو پڑھتے ہیں
यकुम रमज़ान को ही हुकूमत की तरफ से एक ऐलान जारी कर दिया जाता है, रमज़ान की पहली तारीख को, बल्कि रमज़ान से भी पहले 30 शाबान को, चूँकि यकुम को कटौती हो जाती है बैंकों में, वो हुकूमत ऐलान करती है कि इस बार कितनी रकम का मेयार है जिसके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी। हुकूमत ये ऐलान अपनी मर्जी से नहीं करती, वो तो सिर्फ तायुन करती है कि पैसों के एतबार से कितने पैसे हैं जो निसाब को बनते हैं। असल में तो वो सोना और चांदी को देख रहे होते हैं। सोने चांदी का निसाब आप जानते हैं, सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी लोगों को गुमान होता है कि 7.5 तोले सोने से कम है तो फिर हमारे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। ये थोड़ी सी मैं एक हिलाने वाली बात कर रहा हूं। 7.5 तोले सोना उस वक्त निसाब होता है जब सोने के अलावा और कुछ ना हो आपके पास, जब सोने के अलावा और कोई चीज ना हो जिस पे ज़कात बनती है, तो तब तो 7.5 तोले सोना होगा तो ज़कात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। लेकिन सोने के अलावा हमारे पास अगर चांदी है, चांदी 52.5 तोले नहीं है, मगर 52.5 तोले से कम चांदी है, 45 तोले है, 20 तोले है, और उधर हमारे पास 3-4 तोले सोना भी है, उन दोनों को मिलाएं तो चांदी का निसाब पूरा हो जाता है, तब भी ज़कात देनी पड़ेगी। तब भी ज़कात, हमारे लोगों को एक मुगालता लगा हुआ है कि हमारे घर में 7.5 तोले सोने नहीं है। 7.5 तोले अगर सोना नहीं है, 4 तोले है या 3 तोले है, हमारे पास फिर रकम कैश का तो निसाब मौजूद है ना। जब कैश मौजूद है तो सोना कम भी होगा तो तब भी उसका निसाब बना लिया जाएगा। अब यहां पर जो असल सवाल है, जो आज हमारे मुल्क में उठाए जाने की जरूरत है, जो मुसलमानों को दीन पर अमल करने का शौक रखने वालों को जिसको उठाना चाहिए, वो सवाल ये है कि सोने और चांदी के अलावा हमारे पास अगर कैश है, प्राइस बॉन्ड है, हमारे पास माले तिजारत है, सामान पे पड़ा हुआ, दुकान पे पड़ा हुआ सामान है, कोई भी दुकान है, करियाने की है या कोई स्पेयर पार्ट्स हैं, किसी किस्म की भी दुकान है, उस दुकान पे पड़ा हुआ जो माल है, उस माल की जब ज़कात दी जाएगी तो पैमाना क्या होगा, सवाल ये है। सोने और चांदी का तो फिक्स हो गया ना, सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले, वो भी मैंने अर्ज कर दिया कि अगर दोनों हों तो फिर अगर चांदी के बराबर भी हो जाए तो ज़कात बन जाती है। लेकिन सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी क्लैरिटी चाहता हूं आपके लिए, वो ये है कि अगर आपके पास कैश है, आपके पास प्राइस बॉन्ड है, आपके पास सामान तिजारत है, तो उस सूरत में कितना हो तो ज़कात लागू हो जाएगी। इस पर 1400 साल की तारीख में हमारे उलमा जो लिखते आ रहे हैं वो कहते हैं कि यूं तो 7.5 तोले सोना भी निसाब है, 52.5 तोले चांदी भी निसाब है, मगर जो बाकी चीजें हैं हम उनको फुकरा को फायदा पहुंचाने के लिए, फुकरा को, गुरबा को फायदा पहुंचाने के लिए अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर कैश है तो ज़कात लागू हो जाएगी। अब तक का 1400 साल का हमारे बुजुर्गों का यही लिखा हुआ आ रहा है, फिका की किताब में यही लिखा हुआ है। यह फर्क कैसे पड़ता है, मैं थोड़ा सा यह भी आपको अर्ज करना चाहता हूं। अगर 7.5 तोले सोने को निसाब करार दिया जाए तो फिर कैश में कितने पैसे होंगे तो ज़कात वाजिब होगी? 7.5, आजकल 1 लाख रुपए के करीब चल रहा है सोना, 200, 300, 400, 500 ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मतलब यह कि 7.5 लाख रुपया होगा तो ज़कात वाजिब होगी। अगर सोने को मेयार बनाया जाए, अगर क्राइटेरिया सोना रखा जाए, गोल्ड रखा जाए, तो फिर 7.5 लाख रुपया कैश या प्राइस बॉन्ड या उसके बराबर आपकी दुकान में माल है, सामान तिजारत है, तो ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं होगी। और अगर चांदी को मेयार बनाया जाए तो फिर क्या बनेगा? इस बार गवर्नमेंट ने चांदी की कीमत का जो ऐलान किया है वो 80,000 कुछ 100 रुपए है। मैं एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूं, मगर मुझे इतना याद है पक्की तरह कि वो 80,000 की पट्टी में है। 52.5 तोले चांदी को अगर निसाब बनाया जाए, इसका मतलब यह होगा
کہ جس کے پاس 80,000 روپے کا کیش یا سامان تجارت موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب فرق دیکھیے، کہاں 7.5 لاکھ روپیہ اور کہاں 1 لاکھ سے بھی کم، صرف 80,000 روپے پر۔ ہمارے فقہا نے چاندی کا اعتبار کیا پیچھے، اور انہوں نے وجہ لکھی کہ انف ہے دونوں نصاب، سونا بھی نصاب ہے، وہ بھی کرنسی تھی اس زمانے کی، چاندی بھی نصاب تھی، وہ بھی کرنسی تھی۔ سونا اس زمانے میں اشرفی کہلاتا تھا، اشرفی، اور چاندی درہم کہلاتی تھی، یعنی درہم چاندی کا بنا ہوتا تھا، اشرفی سونے کی بنی ہوتی تھی۔ خالص سونا خالص چاندی لوگ یوز کرتے تھے لین دین میں، جیسے آج ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کاغذ کچھ بھی نہیں ہے، کاغذ رسید ہے، اس کے پیچھے ضمانت ہے حکومت پاکستان کی۔ تو اصلاً ہمیں سونے چاندی میں سے کسی کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے فقہا کا اب تک یہ عمل رہا ہے کہ وہ چاندی کو کرائٹیریا بناتے رہے، اور آج تک گورنمنٹ آف پاکستان اسی پر عمل کر رہی ہے، اور فقہا سے آپ پوچھیں گے عمومی طور پر تو یہی بتائیں گے۔ مگر اس پر بعض مجتہدین علماء نے آج کے زمانے کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر سوال اٹھائے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جس زمانے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب سونے کو 7.5 تولے اور چاندی کو 52.5 تولے اور بکریوں میں 40 بکریاں اور اونٹوں میں 5 اونٹ اور گایوں میں 30 گائیں سرکار نے نصاب بنایا تھا۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، بکریاں ہیں تو 40، گائیں ہیں تو 30، اونٹ ہیں تو 50، اونٹ ہیں تو 5۔ یہ جو نصاب بنایا تھا، اگر اس زمانے میں ان کی ویلیو دیکھتے تو کم و بیش یہ سارے برابر ہوتے تھے، یعنی 7.5 تولے سونے کے اندر 40 بکریاں آ جایا کرتی تھیں، 52.5 تولے چاندی میں 40 بکریاں آ جایا کرتی تھیں، ایک اونٹ کا سودا کرتے تھے تو 8 بکریاں مل جایا کرتی تھیں۔ کم و بیش اس زمانے کے اندر یہ سارے نصاب، یعنی 52.5 تولے چاندی کی ویلیو 7.5 تولے سونے کے برابر ہوتی تھی۔ مختصر بات یہ ہے۔ اور آج کیا ہو گیا؟ آج 52.5 تولے چاندی مل بھی جائے تو 1 تولہ سونا نہیں آتا۔ 52.5 تولے چاندی کٹھی جا کے بیچے اور کہیں 1 تولہ سونا دے دو تو 1 تولہ سونا نہیں ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم چاندی کا جو معیار تھا وہ گھٹتا چلا گیا ہے، اور سونے نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا ہے، گولڈ نے۔ اس پر بعض علماء نے یہ سوال اٹھایا۔ میں لفظ جب بعض کہتا ہوں، بعض، اس کا مطلب یہ کہ اکثریت کا یہ موقف نہیں ہے۔ بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ۔ جب ہم نے کچھ کہا تو کہا ساروں کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ ایک دیانتداری کا تقاضا ہے کہ بات پوری بتائی جائے، تاکہ جس کو جو عمل کرنے کا دل چاہے اس کے سامنے دونوں رستے ہونے چاہیے۔ ہمارے فقہا کا پرانا موقف یہی آ رہا ہے، اور آج بھی جمہور اور اکثریت کا موقف یہی ہے کہ چاندی پر نصاب ہے۔ اس اعتبار سے آپ میں سے، میرے میں سے جس کے پاس بھی 80,000 سے مالیت کی رقم ہے، جس پر سال گزر چکا ہے، اور سال گزرنے میں بھی ایک بات اور ذہن میں رکھیے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ جی شروع میں تو 80,000 تھا میرے پاس، درمیان میں خرچ بھی ہوتا رہا، تو آخر میں پھر جا کر وہ 80-90 ہو گیا میرے پاس، تو اس کو نصاب مانا جائے گا۔ اگر درمیان میں تھوڑی کم بیشی ہو گئی تو اس سے کم ہو جانے سے نصاب ختم نہیں ہوگا، اگر اول و آخر میں پورا تھا اس کو نصاب گنا جائے گا۔ اور ایک سوال یہ بھی مجھ سے بعض دوستوں نے پوچھا کہ مثال کے طور پر پچھلے سال رمضان کے بعد میرے پاس 1 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا، اور وہ سال بھر میں 80-90 لاکھ ہی چلتا رہا۔ یہ صرف رمضان سے 1 مہینہ پہلے شوال میں 50,000 روپیہ اور آ گیا میرے پاس، تو کیا اب وہ 50,000 زکوٰۃ میں ایڈ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اس پر بھی فقہا کہتے ہیں اگر سال ختم ہونے سے پہلے آ گیا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کو فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ یہ بات مجھے آج کھول کر اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں دیندار طبقہ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھداری کا اور احتیاط کا وہ مظاہرہ نہیں کر رہا جو نماز کے حوالے سے کرتا ہے۔ ہم اتنے کیئرفل نہیں ہو رہے، اتنے محتاط نہیں ہو رہے،
اتنے فکر مند نہیں ہو رہے اپنے مالی معاملات کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ حجاز کو چھوڑ کر، مکہ مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر بڑی کثرت کی تعداد میں لوگ باغی ہو گئے تھے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، اور ان بغاوت میں سے اکثر لوگوں کا موقف کیا تھا کہ باقی چیزیں ٹھیک ہے، ساری نماز شماز پڑھیں گے ہم، لیکن زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جاتی۔ بڑی تعداد میں لوگ دین سے معاذ اللہ استغفر اللہ پھرنا شروع ہو گئے تھے اس بات پر کہ باقی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو آپ جرمانہ ہم سے لیتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ ہم سے تاوان لیتے ہیں یہ ہم سے نہیں دیا جاتا۔ اس پر صحابہ کرام کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں شورا بیٹھی مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کریں۔ کوئی ایک دو بندے نہیں ہیں، کوئی ایک آدھ بستی شہر نہیں ہے، مکہ مدینہ طائف کو چھوڑ کر باقی سارا عرب بدک رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق جیسا بندہ جو بڑا اپنی عمومی طور پر جن کے بارے میں تھا کہ بڑے سخت گیر انسان تھے اور ہارڈ لائن لینے والے بندے تھے، موقف سخت رکھتے تھے، اس موقع پر وہ بھی کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق، ہمیں تھوڑا ہاتھ نرم رکھنا چاہیے، اگر تھوڑے موقع کے لیے ہم زکوٰۃ پر تھوڑا سا اگر خاموشی اختیار کر لیں، کوئی تھوڑا سا اس پہ نرمی کر لیں تو تاکہ مسلمان بکھر نہ جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی یہ مشورہ دے رہی تھی، اور اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ نحیف و انسان تھے، باڈی کے اعتبار سے کمزور تھے، کوئی پہلوان نہیں تھے، کوئی تگڑے اس طرح کے جسمانی اعتبار سے نہیں تھے، مگر اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں اتنا پختہ تھے، اور دین کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اور حضور کے طریقے کے ساتھ ان کا ایسا مضبوط تعلق تھا، کہنے لگے عمر تم جیسے انسان سے یہ توقع نہیں تھی۔ آقا کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ کے ناک میں ڈالنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور آج اگر نہیں دے گا تو میں تلوار اٹھا کے اس کے خلاف جہاد کروں گا، میں دین کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آج ہم نے کمپرومائز کر لیا اس بات کے اوپر، کل کوئی اور مطالبہ آ جائے گا، کل اور مطالبہ آ جائے گا۔ زکوٰۃ دین کے فرائض میں سے ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تلوار لے کر کھڑے ہوئے مسلمان، اور ان مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مگر صرف زکوٰۃ کے بارے میں ان کو کنفیوژن ہو گئی تھی، تو بزور طاقت صحابہ کرام نے اور مسلمانوں کی پہلی حکومت نے، خلافت راشدہ نے زکوٰۃ کو نافذ کروایا۔ اس زمانے میں زکوٰۃ ساری کی ساری گورنمنٹ لیا کرتی تھی، یعنی کسی کو انڈیویجولی دینے کا رائٹ نہیں تھا، زکوٰۃ خود حکومت وصول کرتی تھی، خلافت خلیفہ وصول کرتا تھا، خلیفے کے جو کلیکٹر عامل، اس کے جو آگے بندے متعین تھے وہ وصول کرتے تھے۔ ہاں یہ حکم تھا کہ جس علاقے میں وصول کی جائے وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے، جس علاقے کی زکوٰۃ ہے اسے اسی علاقے میں تقسیم کر دیں۔ ہاں اگر وہاں ضرورت نہ ہو یا زیادہ ہو تو پھر آپ سینٹر پہ، مرکز پہ، بیت المال مدینہ میں بھیج دیں، وہاں پہ جا کر۔ یہ طریقہ کار تھا، یعنی اسٹیٹ زکوٰۃ وصول کیا کرتی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جب حکومتیں وہ آ گئیں جن کے اسلامی ہونے پر اور جن کے دیانتدار ہونے پر لوگوں کا اعتماد قائم نہ رہا، پھر انہیں سوچا کہ بھی ہم اپنی زکوٰۃ خود دیں گے، تو فقہا نے اس کو بھی جائز قرار دیا کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر سب سے اولا اور فائق اور بہتر طریقہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جب اگر میں اکیلا اپنی زکوٰۃ دوں، بھلے وہ 50,000 بھی ہو، اس سے کسی ایک بندے کو بھی ہم پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن جب ریاست کے پاس آتی ہے تو وہ اربوں روپے بن جاتی ہے۔ پھر ریاست اس کو جب تقسیم کرتی ہے اور اس سے منصوبے بناتی ہے تو اس سے لوگوں مستقل بنیاد پر لوگوں کی ویلفیئر اور خیر خواہی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ آج بھی اگر آپ کے پاس پچھلے سالوں کا ڈیٹا ہو، اٹھائیے، پاکستان میں جہاں پر میرا خیال یہ ہے کہ 70% لوگ حکومت کو زکوٰۃ بینک سے نہیں کٹواتے، الا یہ کہ جو بیچاروں کے بچے کھچے پڑے اور حکومت کاٹ لے زبردستی، ورنہ بندے شوق نہیں رکھتے کہ ہم سرکار کو زکوٰۃ دیں، اپنی زکوٰۃیں لوگ خود دیتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی 5-6 ارب سے کم زکوٰۃ کٹھی نہیں ہوتی ہر سال۔
میں پچھلے 3-4 سال کا ڈیٹا ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. کبھی 5 ارب کچھ کروڑ، کبھی 5 ارب 6 ارب ہو گئی، یعنی 5 سے 6 ارب کے درمیان زکوٰۃ پچھلے 2-3 سالوں میں سے ہر سال میں اکٹھی ہوتی رہی ہے. 6 ارب روپیہ. اب اگر اس کی منصفانہ تقسیم ہو اور اس کو صحیح طریقے پر نافذ کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا اور معاشرے میں سے غربت کیسے ختم کی جا سکتی ہے. یہ اس کا ایک سورس ہے جس کو اسلام نے زکوٰۃ کا نام دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اہل اقتدار کی لگائی. ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اہل ایمان کو، مومنوں کو اگر ہم زمین پر اقتدار دیں، اگر اہل ایمان کی، مومنین کی حکومت ہو زمین پر، تو جانتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے تاکہ معاشرے میں ہر بالغ شخص نمازی بنے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری میں سے ہے. اور یہ سورہ الحج آیت نمبر 41 ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا اگر ہم اہل ایمان کو اقتدار دیں تو اہل ایمان کا مقتدر طبقہ اور حکومت کیا کرے گی؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کروائے گی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گی، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سسٹم بنایا جائے گا معاشرے کے اندر تاکہ نیکی کو فروغ ملے اور بدی کو اقتدار کی طاقت سے روکا جائے. بدی کو سرکاری طاقت سے روکا جائے. آج آپ دیکھتے ہیں، میں ایک سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ کس قدر فحاشی، بے حیائی، بے رہروی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پروموٹ کرتے ہیں. کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر، اور ٹی وی سے ہٹ کر نیٹ پر کیا کیا ہم سرچ کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح ہم اپنا اخلاق تباہ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. کبھی آپ تبصرے لوگوں کے پڑھ کے دیکھیں جن سے اختلاف ہوتا ہے تو پھر ماں بہن کی گالیوں سے کم نیچے کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے. بدی سرعام پھیل رہی ہے. کیا حکومت نے، کیا سرکار نے کبھی اس پر چیک لگایا؟ اس پر تو حکومتوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ سربراہ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی پوسٹ نہ کر دے، اس پر چھاپے پاڑے جاتے ہیں، پکڑا جاتا ہے ان کو. مگر اس پر کیوں نہیں پکڑا جاتا کہ فلاں نے گالی کیوں لکھی ہے، فلاں نے کسی کے عقیدے پہ ہٹ کیوں کیا ہے، فلاں نے کسی کے بزرگ کے اوپر تہمت کیوں لگائی ہے. یہ جو معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والے کام صبح و شام میڈیا پہ ہو رہے ہیں، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داری حکومت کی تھی. محکمے آج بھی ہیں، پی ٹی اے کے نام سے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، سب کچھ ہے، مگر قوانین پہ عمل نہیں ہوتا اور ہماری نوجوان نسل بگڑتی چلی جا رہی ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو معاشرے نے انفرادی طور پہ کرنا ہے، ہم میں سے ہر بندے نے اپنے طور پہ کرنا ہے، اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جہاں پر انفرادی طور پہ کرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر معاشرے کی جو طاقت ہے، جسے آج جمہوریت کے اندر اقتدار اور پارلیمانی طاقت اور ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو، یہ جو ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ لیجسلیشن کی جائے، پھر اس پر ایگزیکیوشن کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر جو بدی، بے حیائی اور فحاشی ہے اس کے سامنے حکومت کی طاقت کے ساتھ بند باندھا جائے، نہ کہ حکومتیں اس کو فروغ دینے والی بن جائیں. دوستان گرامی قدر، میں چند احادیث پاک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور خرچ کرنے کا شوق دلانے کے حوالے سے ہمیں ارشادات فرمائے. یاد رکھیے، خرچ کرنے کی دو شکلیں ہیں، ایک فرض خرچ کرنا ہے، ایک نفل خرچ کرنا ہے. فرض خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ اگر نہیں کریں گے، ہم پہ بنتی ہو اور ہم نہیں دیں گے تو پھر اللہ کا وہ فرمان آئے گا ہمارے سامنے، وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں مگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں خبر سنا دو کہ ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم جمع کیا کرتے تھے. جو فرض ہے اس کو نہ کرنے پر اللہ نے قرآن میں وعید دی، جہنم کی آگ کی وعید دی. دوسرا ہوتا ہے نفلی صدقہ، جو عام زندگی میں ہم کرتے ہیں، صدقات و خیرات.
یہ نفلی صدقہ ہے، اس میں جو جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے۔ میں 2 حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث پاک حدیث قدسی ہے، جس میں آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقبل الصدقات ویأخذها بیمینہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان صدقات کو قبول فرماتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو وصول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دایاں بایاں ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب دایاں ہے۔ یہ دایاں بایاں ہمارے لیے، مگر چونکہ ہم دائیں ہاتھ کو ذرا عزت دیتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ سے سلام، دائیں ہاتھ سے چیز دینی لینی، تو اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب بندہ میری راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں خود رب کائنات اپنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہوں اس کو۔ دیتے ہم کسی سائل کو ہیں، دیتے کسی فقیر کو ہیں، منگتے کو ہیں، یا دیتے ہم اللہ کی راہ میں ہیں، خدا کے گھر پہ خرچ کرتے ہیں، مسجد پہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہم کسی کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں، مگر جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے انسان کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں پہلے چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی، اللہ کی خاطر جو عید قربان والے دن قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، ابھی اس کے خون کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ عمل ہوتا ہے اور ساتھ ہی رب کائنات کی طرف سے کرم شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رب کائنات اپنے دست قدرت سے جو اس کی شان کے لائق ہے خود قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے فَيُرَبِّيهَا، جو صدقہ ہم دیتے ہیں اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی نشو و نما شروع کر دیتا ہے۔ مثال کو یوں سمجھیے، جیسے ہم نے ایک بکری کا بچہ کسی کو صدقہ دیا کہ یار یہ بکری کا بچہ ہے آپ لے لیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے، خدا پالنا شروع کر دیتا ہے اس کو۔ کما یربی احدکم فیرا، جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی لقمہ، ایک لقمہ کھانے کا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، جب اللہ پالتا رہتا ہے، قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر اجر بن چکا ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ اس کو پال رہا ہے۔ خدا کے دیکھیے، آج آپ دنیا کے بینک میں پیسے ڈالتے ہیں، اس پر آپ کو کچھ پرسنٹیج ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سود ہوتی ہے جو پیسوں پر پیسہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بینک میں ڈالتے ہیں، ہم دنیا میں بڑے سے بڑا بھی کوئی آفر دے گا تو آپ کو 10% دے دے گا مارجن، وہ بھی نہیں دیتے بینک۔ یعنی ایک تو سود بھی اور وہ بھی 4-5% آ کے 6% آ کے بچے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، ایک لقمہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے پالے گا، یعنی اللہ اس کو ملٹیپلائی کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اجر ڈالتا جائے گا، یہاں تک کہ لتصیر مثل جبل احد، وہ احد پہاڑ کے برابر خدا کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے گا جب بندہ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پال رہا ہے، یعنی اللہ اس میں منافع ڈال رہا ہے، اللہ اس میں اجر ڈال رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن ابی کبشہ الانصاری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، فرماتے ہیں آقا نے فرمایا لوگو میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ میرے آقا ہزاروں باتیں فرماتے تھے مگر ایسی باتیں کم ہوتی تھیں جس پہ کہیں میں بات کرنے لگا ہوں میری بات یاد رکھنا۔ ایسی جب بندہ بات کرتا ہے تو اہمیت والی بات ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں باتیں کرتے ہیں، ہر بات پہ تو نہیں نہ کہتے یار میں بات کر رہا ہوں میری بات یاد رکھنا، یہ خاص باتیں ہوتی ہیں، عام باتیں نہیں ہوتی، یہ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لوگو احدثکم حدیثا، میں تمہیں ایک بات بیان کرنے لگا ہوں، فاحفظوہ، اور میری بات کو یاد رکھنا۔ آقا کیا بات ہے وہ؟ فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 چیزیں ہیں جن پر میں مصطفیٰ قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے بات کتنی اہم ہے کہ آقا کا انداز بیان، الفاظ کا چناؤ، خبردار کرنے کا طریقہ، اور پھر یہ کہنا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ ما نقص مال من صدقۃ، اللہ کی راہ میں جب صدقہ و خیرات میں مال دیا جاتا ہے میں مصطفیٰ قسم کھاتا ہوں صدقہ و زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اور میرے کو شیطان وہم ڈالتا ہے کہ یار اتنے پیسے نکل گئے، 1 لاکھ پہ 2500 نکل جائے گا زکوٰۃ میں، 10 لاکھ پر
ہمارا 10,000 روپیہ نکل جائے گا. 2500 کو جب 4 سے ضرب دیں گے، 1 لاکھ پہ 2500 ہے، 5 لاکھ پہ 10,000 روپے بن جائے گا. تو فرمایا بلکہ 5 لاکھ پر 12,500 بن جائے گا. 2500 کے 1 لاکھ کا 2500 ہے، آگے اب ضرب دیتے جائیں گے. 1 کروڑ کا کے اوپر بھی زکوٰۃ اسی حساب سے بنے گی. وہی پرسنٹیج وہی ہے، 2.5% ہے. تو بندہ سوچتا ہے کہ یار میری تو اتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، میرا کم ہو جائے گا مال. جب آپ کے ذہن میں شیطان مال کے کم ہونے کا وہم ڈالے، میرے مصطفیٰ کا فرمان یاد کر لینا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، کم نہیں ہونے دیتا مال کو. دوسری بات یہ فرمائی وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا. کسی انسان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے اس کی ذات پر اور وہ اللہ کی خاطر صبر کر جائے، طاقت کے باوجود بدلہ نہ لے، طاقت کے باوجود بدلہ نہ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، عزت کم کبھی نہیں ہونے دے گا اس کی. وہ یہ مت سمجھے کہ لوگ شیر ہو جائیں گے، میری عزت کم ہو جائے گی. نہیں، اگر کوئی زیادتی پہ صبر کرتا ہے خدا کی خاطر طاقت ہوتے ہوئے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ فرمائی، جب کوئی بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی انسان کو ضرورتیں ہوتی ہیں، مگر ضرورتوں پر بندہ کوشش کرے کہ میں قناعت کر لوں، ابھی نہ کروں، صبر کر لوں، لیکن بندہ مانگ لیتا ہے کسی سے. میں جب بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ فتح اللہ علیہ باب فقر، تو وہ یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا یہ جو بکاری یعنی ضرورت نہیں ہے، پیسہ پورا گھر میں کھانا ہے پھر بھی مانگتے پھر رہے ہیں. فرمایا یہ جو اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر اور غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ کبھی مانگنے سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی آخر ایک دن وہ کبھی بھی نہیں آئے گا یار اب کافی پیسے اکٹھے ہو گئے اب مانگنا چھوڑ دوں. وہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل جائے گا، غربت کا دروازہ کھل جائے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو مال دیا ہے اور خاص طور پر اتنا مال دیا ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ کو بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.